ویکس کرواتے اتنی چیخیں ماری تم نے، رات کو کیا حال ہوگا تمہارا۔ بیوٹیشن کے مذاق پہ ہیرا کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس کی شادی اپنے کزن کے ساتھ طے ہوئی تھی، لیکن عین نکاح کے وقت ہال میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کسی نے اس کی نازیبا تصویریں وائرل کر دی تھیں۔ ہم اس بچلن کو بہو نہیں بنائیں گے، تائی جان غصے سے بارات واپس لے گئیں۔ تبھی انس خان اپنے گارڈ کے ساتھ وہاں پہنچا۔ فیض صاحب، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں، اسے ہر آسائش دوں گا، بدلے میں مجھے ایک بچہ چاہیے۔ وہ لوگ بدنامی کے خوف سے مان گئے۔ سر، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں ان سب کے لیے تیار نہیں۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے بیٹھتے ہی اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھول گیا۔ ریڈ برا، نائس، لگتا ہے لو میرج تھی۔ ویکس کرواتے اتنی چیخیں ماری تم نے، ہیرا رات کو کیا حال ہوگا تمہارا۔ بیوٹیشن کی بات سنتے ہی ہیرا کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی اور یہاں اسے خاص طور پہ سجایا جا رہا تھا۔ بلا شبہ یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ آپ بھی نا، بس کریں، اتنی شرارتی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ وہ چیپ کر بول رہی تھی اور اپنا دوپٹہ اپنے منہ پہ اڑا لیا۔ کمرے میں بیٹھی باقی لڑکیاں بھی اس کی بات پہ ہنس پڑیں۔ ہیرا نے شرماتے ہوئے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آج وہ دلہن بنی تھی، سرخ جوڑا، ماتھے پر جھومر، کانوں میں بھاری جھمکے، ہاتھوں میں مہندی اور آنکھوں میں ایسے خواب جنہیں اس نے برسوں میں اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں حمزہ کے لیے بہت سے خواب تھے، آج سب پورے ہونے جا رہے تھے، اور اس محبت نے اس کی رنگت کو نکھار کر مزید حسین بنا دیا تھا۔ اس کی شادی حمزہ سے ہونی تھی، حمزہ جو اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بچپن کا دوست بھی تھا۔ وہ دونوں ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے تھے۔ ہیرا کو آج بھی یاد تھا جب وہ 12 سال کی تھی اور حمزہ نے اس کی سائیکل کا پہیہ ٹھیک کیا تھا۔ جب وہ کالج میں داخل ہوئے اور حمزہ بھی وہیں تھا، اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا تو حمزہ نے اسے کہا تھا، تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارا ساتھ ہوں گا، یہ کبھی مت سمجھنا کہ پیچھا چھوڑ دوں گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ہیرا نے تب ہنس کر جواب دیا تھا، اچھا، پھر شادی بھی مجھ سے ہی کرنا۔ اس بات پہ ان دونوں کے کہکے گونجے تھے۔ حمزہ نے مذاق میں کہا تھا، ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، اس بارے میں بھی سوچوں گا۔ یہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا، اور آج وہ سوچنے کا وقت گزر چکا تھا، کیونکہ آج ان کا نکاح ہونا تھا۔ ہیرا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو دل میں عجیب سی خوشی ہوئی اور اس کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیا ہوا؟ اسے سوچ میں گم بیٹھے دیکھ کر بیوٹیشن نے پوچھا تو اس نے سر جھکاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا، کچھ نہیں۔ وہ دھیمی سی مسکان کے ساتھ بولی، حمزہ یاد آ گیا؟ اس کی شرارت سے کہنے پہ ہیرا پھر شرما گئی۔ اسی لمحے باہر سے کسی نے دروازہ کھولا۔ ہیرا آپی؟ اس کی چھوٹی بہن مریم اسے آواز دینے اندر آئی تھی۔ آپ کو ابو بلا رہے ہیں؟ اس کی بات پہ ہیرا نے حیرت سے پوچھا، ابو مجھے؟ اس وقت سب خیریت تو ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاں، وہ مریم کی آواز میں کچھ عجیب تھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، پتہ نہیں باہر ماحول کچھ بدل سا گیا ہے۔ مریم ہاتھ مروڑتے بولی تو ہیرا کے دل میں ہلکی سی بے چینی ہوئی۔ اٹھنے ہی والی تھی کہ باہر سے شور سنائی دیا۔ پہلے ہلکی آوازیں کچھ بلند ہوئی اور پھر یکدم کسی عورت کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کمرے میں موجود بیوٹیشن سمیت سب کے ہاتھ وہیں کے وہیں تھک گئے۔ سب باہر سے آنے والی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، اب کسی بھی قیمت پہ ہم یہ شادی نہیں کریں گے۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو ہیرا کا دل جسے ایک دم رک گیا۔ مریم نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مریم،
یہ تائی جان کی آواز ہے، وہ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ ہیرا کی چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کسی کے پاس اس کی بات کا جواب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیرا اٹھ کر باہر جاتی، اس کی ماں اندر آئی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ مگر کیا یہ ابھی ہیرا کو نہیں معلوم تھا؟ امی، وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ پھر روتے ہوئے انہوں نے سر جھکا لیا تو ہیرا کا دل بیٹھ گیا۔ امی، کیا ہوا؟ پلیز بتائیں نا، وہ التجائی انداز میں بولی۔ تو ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی۔ ایک بار پھر سے خاموشی رہی۔ وہ التجائی انداز میں بولی۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی اور ایک بار پھر سے خاموشی رہی۔ تو ہیرا پھر اسے پکارنے لگی، امی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، مریم اس کے پاس پہنچی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ہمت کر کے بولی، آپی، آپ کی تصویریں۔ اس سے آگے مریم بھی کچھ نہ بول سکی، جبکہ ہیرا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بولو مریم، کون سی تصویریں؟ کیسی تصویریں؟ کیا کہہ رہی تھی تم؟ بتاؤ نا۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ اس کا دل قابو نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار اس کے آنسو نکلنے لگے۔ مریم نے موبائل آگے کر دیا۔ ہیرا نے اسکرین دیکھی اور اسے یوں لگا جیسے اس کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی ہو۔ یہ تصویریں ہیرا کی ضرور تھیں، مگر وہ خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کہ یہ وہ نہیں ہیں۔ اس قدر گھٹیا تصویریں، اس کا دل حلق میں آ بیٹھا۔ ایک آنسو کا گولا اس کے حلق میں پھنس کے رہ گیا۔ کسی نے اس کے چہرے کو کسی اور تصویر پر لگا دیا تھا، اور تصویریں ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ ہوتا کہ وہ جعلی ہیں یا بے اختیار ہیرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میں نہیں ہوں۔ اس نے تڑپ کے موبائل چھوڑا تھا۔ ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ہیرا، مجھے معلوم ہے بیٹا، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ میری بیٹی ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی، مگر باہر کسی کو نہیں معلوم کہ تم بے گناہ ہو۔ وہ روتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر بولی۔ اور واقعی ایسا ہی تھا۔ باہر لوگ ان سب سے انجان تھے کہ یہ تصویریں ایڈٹ شدہ ہیں۔ وہ تو صرف دیکھ رہے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے، فیصلہ دے رہے تھے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور انتظار کر رہے تھے کہ ایک لڑکی کی پوری زندگی کا فیصلہ چند تصویریں سے کر دیں۔ کسی کو اس لڑکی کی پرواہ تک نہیں تھی کہ اس کی زندگی اجڑ کر رہ جائے گی۔ وہ مریم اور امی کے ساتھ ہال کی طرف روانہ ہوئی۔ ہیرا جیسے ہی ہال میں پہنچی، ہر نظر اس پر تھی۔ اسے ہر نظر میں تیر چبھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا، اس کے چہرے کی خد و خال بھی بگڑے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کسی نے اس کے ہاتھ سے سب چھین لیا ہو۔ ہیرا بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ حمزہ! اس نے حمزہ کو پکارا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حمزہ، یہ سب جھوٹ ہے، تم جانتے ہو نا، تمہیں تو یقین ہے نا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنی بات کا یقین دلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اب وہ اسی انتظار میں تھی کہ وہ بولے، میں جانتا ہوں کہ ہاں تم بے گناہ ہو۔ مگر وہ کچھ نہ بولا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا اور رخ دوسری جانب پھیر چکا تھا۔ ہیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حمزہ، میری طرف دیکھو۔ حمزہ نے آہستہ سے اسے دیکھا۔ ہیرا کی آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، حمزہ، کیا تم مجھ پر یقین کرتے ہو؟ مگر حمزہ کے چہرے پر یقین نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر خاموش تھا، اور اسی خاموشی کے ہیرا کا دل چیر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس انسان نے بھی اس کا یقین نہیں کیا تھا جس پہ اسے مان تھا، تو کوئی اور کیسے کرتا؟ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی حمزہ کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک تائی جان کی آواز آئی، ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے، اب ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں۔ ان کی بات پہ فیض صاحب آگے بڑھے۔ بھابھی، خدا کے لیے پہلے تحقیق تو کریں۔ کیا تحقیق کروں بھائی صاحب؟ سب کچھ سامنے ہے۔ ان کی بات پہ وہ چلائی تھی،
یہ تصویریں جعلی ہیں بھابھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتے وہ پھر بولی، تو ثابت کریں فیض صاحب۔ خاموش ہو گئے۔ تائی جان نے ہیرا کی طرف دیکھا۔ ہم اپنے گھر کی عزت ایسی لڑکی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ ہیرا کا جسم سن ہو گیا۔ ایسی لڑکی؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کہا تھا تائی جان۔ تائی جان نے منہ پھیر لیا۔ ہیرا نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ تم کچھ نہیں کہو گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے بولی۔ حمزہ کے ہونٹ ہلے۔ ہیرا، مجھے وقت چاہیے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ وقت؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج ہماری شادی تھی حمزہ۔ وہ پلٹی۔ اور تمہیں وقت چاہیے؟ چند ہی منٹوں میں بارات واپسی چلی گئی۔ ہیرا کے سامنے پھولوں سے سجا اسٹیج تھا، وہی اسٹیج جس پر بیٹھ کر اسے زندگی کی نئی شروعات کرنی تھی۔ اب وہ اسٹیج اسے عدالت لگ رہا تھا، جہاں ہر شخص جج اور وہ بغیر جرم کے مجرم تھی۔ فیض صاحب غم سے نڈھال وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے ہیرا کی ماں رو رہی تھی۔ اب کیا ہوگا فیض صاحب؟ ہماری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ اپنا سر پیٹنے لگی تھی۔ فیض صاحب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے، مگر اسی وقت اس خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ کسی کے آنے کا احساس ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سیاہ رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک اونچے قد کا آدمی تھا، جو کافی باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 2 گارڈ بھی تھے۔ سب حیرانگی سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ فیض صاحب جلدی سے آگے بڑھے تھے۔ فیض صاحب نے اسے پہچان لیا۔ انس خان! وہ ان کی طرف بڑھتے بولا۔ جی؟ وہ آنکھوں سے کالا چشمہ اتارتے بولا۔ آپ یہاں؟ فیض صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فیض صاحب نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ مریم ہیرا کو لے کر کمرے میں جا چکی تھی۔ مہمان بھی جا چکے تھے۔ فیض صاحب انہیں لیے اندر آئے تھے۔ گھر کے صحن میں ویسے تو تقریب ہونی تھی، مگر اب دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ انس خان شہر کے ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جن کے نام کے ساتھ کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ بزنس، زمینیں، فیکٹریاں، سیکیورٹی، کمپنی، سب کچھ کیا تھا جو ان کے پاس نہیں تھا۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سخت مزاج ہے، کچھ کہتے تھے کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، اور کچھ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اس کی زندگی میں ایسا راز ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ فیض صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہیں انس نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، دیکھیں فیض صاحب، میں آپ کی بیٹی ہیرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فیض صاحب جیسے پتھر ہو گئے۔ کیا؟ جج، فیض صاحب آپ نے صحیح سنا۔ وہ پھر اسی لہجے میں بولا، لیکن کیوں؟ وہ ساکت ہو کر بیٹھے تھے۔ انس نے جواب نہیں دیا۔ آپ میری بیٹی کو جانتے تک نہیں۔ فیض صاحب نے کچھ کھونچنے کی کوشش کی تھی جب وہ ان کے جواب میں بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فیض صاحب، مگر اتنا جانتا ہوں کہ وہ اس تصویروں میں موجود لڑکی نہیں ہے۔ فیض صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ پلک جھپکنے تک بھول گئے تھے۔ کیونکہ میں نے ان تصویروں کو دیکھا ہے اور وہ جعلی ہیں، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ فیض صاحب کے دل میں امید جاگی۔ آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ فیض صاحب بولے تو وہ بولا، ابھی نہیں۔ اس کا مختصر جواب سن کر وہ پھر سے پوچھنے لگے، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ انس نے نظریں جھکا لیں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب لوگوں کو سچ سے زیادہ تماشا پسند ہو تو ایک بے گناہ لڑکی کو بچانے کے لیے کسی کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ کی تربیت اور شرافت اس وقت فیض صاحب کو نظر آ رہی تھی۔ فیض صاحب نے آہستہ سے پوچھا، مگر آپ جیسے لوگ یہ انسان ایسے تو نہیں کرتے، آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے بدلے میں بولے۔ وہ ٹوٹتے ہوئے لفظوں کے ساتھ بولے تو انس سیدھا ہو کر بیٹھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں فیض صاحب، اور کچھ نہیں چاہیے، بس بیوی سے مجھے ایک وارث چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ کچھ سمجھتے ہوئے بولا تو اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ جی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے خاندان چاہیے، اپنا وارث چاہیے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہیرا کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر فیض صاحب نے گہری سانس لی۔ لیکن کیا ہیرا یہ مانے گی؟ وہ سوچ میں پڑ چکے تھے۔
اگر نہیں مانے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ یہ بات سن کر فیض صاحب کچھ دیر خاموشی رہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ ابھی کس حالت میں ہے؟ وہ دھیرے سے بولے کہ فیض صاحب مجھے معلوم ہے، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ پھر آپ اس وقت یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ فیض صاحب کی بات پہ انس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، کیونکہ کبھی کبھی زندگی انسان کو اس وقت راستہ دکھاتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ اس وقت وہی وقت آ چکا ہے۔ ہیرا دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن چکی تھی۔ اس کی باتیں سن کر وہ اندر کی طرف قدم بڑھاتے بولی، دیکھیں انس صاحب، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹک لہجے میں بولی تو دونوں مرد اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی اندر آئی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جو اس وقت اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ بہت روئی ہے۔ میں کسی کی ہمدردی پر شادی نہیں کرنا چاہتی، معاف کیجیے گا، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ اس کی بات پہ انس نے دھیرے سے کہا، دیکھیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ہمدردی نہیں کر رہا۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا۔ وہ مختصر الفاظ کا استعمال کر رہی تھی، میں بس ایک معاہدہ پیش کر رہا ہوں۔ ہیرا کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو اتنا امیر کبیر تھا اور ان کے در پہ بیٹھا اس کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا، اور اگر میں انکار کر دوں؟ وہ معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر بولی، تو کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ وہ بنا کسی چیز کا تاثر لیے بولا، اور اگر ہاں کہہ دوں؟ اس نے ایک نظر اپنے ماں باپ پر ڈالتے کہا، تو تمہیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہوگا، میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ بلا جھجک اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، اور آپ جو معاہدہ کر رہے تھے اس میں آپ کی شرط؟ میری کوئی شرط نہیں ہے، بس تم میرے خاندان کا حصہ بنو گی۔ وہ جلدی سے بولا تو ہیرا نے سرد لہجے میں کہا، اور وارث؟ انس نے کچھ لمحے اسے دیکھا۔ وہ فیصلہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوگا۔ ہیرا حیران ہو گئی، اسے اس شخص کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی شرط نہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی، نہیں۔ مختصر بولا، پھر آپ نے ابو سے یہ بات کیوں کی؟ انس کی آنکھوں میں پہلی بار درد ابھر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے پر جمایا، پھر ضبط سے بولا، کیونکہ میں تمہارے والد کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں یہ شادی کسی وقتی جذبات میں نہیں کر رہا۔ ہیرا خاموش ہو گئی۔ پورے کمرے میں چند لمحے پہ مکمل سکون ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، دیکھیں انس صاحب، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ انس نے سر ہلا دیا، جی بہتر، جتنا چاہیے آپ وقت لے لیں، وہ بولا، اور خاموشی سے اٹھ کر واپس چل گیا۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی چھا گئی تھی۔ دن تک اس نے بہت سوچا تھا۔ ان 3 دنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ ان کے والدین کو کس طرح سے لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بالآخر وہ اس رشتے کے لیے مان گئی، اور 3 دن بعد نکاح ہوا تھا۔ کوئی شور غل نہ ہی بہت بڑی رسم تھی، بس چھوٹی سی تقریب میں 2 بار لوگ کے درمیان نکاح ہو چکا تھا۔ میرا سفید لباس میں بیٹی تھی، وہ سلور کلر کی کپڑوں کی ایک بار پھر سے دلہن بنی بیٹی تھی۔ وہ دلہن تھی، مگر اس کے چہرے پر دلہن والی خوشی نہیں تھی۔ وہ جو 3 دن پہلے تھی، وہ رونق کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہیرا بنت فیض، کیا آپ کو انس خان سے نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو ہیرا نے آنکھیں بند کی۔ اسے حمزہ یاد آیا، پھر اس رات کا حال، پھر لوگوں کی نظریں، پھر وہ تصویریں، پھر انس کا پرسکون چہرہ۔ یہ سب کچھ اس کا اداس کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، قبول ہے، نکاح ہو چکا تھا۔ انس نے صرف ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی فتح نہیں تھی، بس صرف ایک عجیب سا اطمینان، جیسے اس نے کسی ڈوبتی ہوئی شخص کا ہاتھ پکڑ لیا ہو، یا پھر کسی نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا ہو۔ رات کو ہیرا انس کے گھر پہنچی تھی۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے کئی گاڑیاں تھیں۔ وہ اس کے گھر کی دہلیز پہ اتری تو ساخت ہو گئی، کیونکہ وہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اتنے بڑے عمارت کے باوجود وہاں کوئی خاندان شور نہیں تھا۔ نہ ہی یہ محسوس ہوا کہ یہ شادی والا گھر ہے، نہ ہی کوئی ہنگامہ، بس یہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو بہت اداس کر رہی تھی۔ زینب خالہ اسے کمرے تک لے گئیں۔ بیٹا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، انہوں نے شفقانہ انداز میں کہا۔ تو ہیرا نے پوچھا، انس خان کا خاندان؟ اسے تو لگا تھا یہاں بہت سے لوگ ہوں گے، مگر یہاں بالکل سناٹا دیکھ کر وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ زینب خالہ چند لمحے خاموش رہیں۔ یہی تو عجیب بات ہے، وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ ہیرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اتنے بڑے گھر میں آج کل کوئی نہیں رہتا؟ ہیرا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیونکہ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ بی بی جی، یہ سوال صاحب سے پوچھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے کمرے کو دیکھا، یہ بہت بڑا کمرہ تھا۔ سب کچھ اتنی نفاست سے سیٹ تھا کہ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کے پردے، قالین، حتیٰ کہ گلدان بھی کافی مہنگے تھے۔ رات گئے تک وہ انس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیرا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔
اچانک اسے راہداری سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اسے لگا شاید انس ہوگا، مگر جب وہ کمرے میں نہ آیا تو آواز آتی رہی۔ وہ باہر نکلی، آواز گھر کے پچھلے حصے سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ایک دروازہ بند تھا، اندر سے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی۔ ہیرا چونک گئی، اس نے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا، پھر ایک آواز آئی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہیرا یکدم پیچھے ہٹ گئی، یہ انس کی آواز تو نہیں تھی؟ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ پھر کسی عورت کی آواز آئی، وہ واپس آئے گا اور جلد ہی آئے گا۔ ہیرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، یہاں کون تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوچتی، اس کے پیچھے کسی نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہیرا نے پلٹ کر دیکھا، انس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار غصہ تھا۔ وہ اچانک اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر بوکھلا گئی تھی، اس سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جائیں، وہ ضبط سے بولا، لیکن اندر کون ہے؟ وہ پھر سے پیچھے دروازے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ انس نے سرد لہجے میں کہا، اس سوال کا جواب آپ کو ابھی نہیں ملے گا، ابھی آپ جائیں کمرے میں۔ وہ اس کی بات پہ کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح ہیرا نے زینب خالہ سے پوچھا، کل رات اس کمرے میں کون تھا؟ اس کی بات پہ زینب خالہ کا رنگ بدل گیا۔ کیوں بی بی جی، آپ نے کچھ سنا تھا کیا؟ وہ الٹا سوال کر گئی تھی۔ ہاں، کسی عورت اور کسی مرد کی آواز تھی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد بولی، بیٹا کچھ سوال نہ پوچھے جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ اس کی بات پہ ہیرا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، لیکن کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ بعض جواب زندگی بدل دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو تم سے چھپایا گیا ہو، وہ چھپی ہوئی ہی ٹھیک ہوتی ہیں، ورنہ ان کے سامنے آ جائیں اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ گہرے سوچوں میں ڈوبتی بولی تھی۔ یہ جملہ ہیرا کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت ضرور معلوم کرے گی۔ اسی دن اسے انس کے اسٹڈی روم میں ایک پرانی فائل ملی۔ فائل پر عائشہ خان کا نام لکھا تھا۔ ہیرا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلد سے فائل کھولی، یہاں عائشہ کی تصویریں موجود تھیں اور ایک اخبار کی کٹنگ میں ایک پرانی خبر کٹی ہوئی چسپاں تھی، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا، کاروباری خاندان کی نوجوان لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی۔ ایک دم سے ہیرا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے جلدی سے نظریں سارے صفحے پہ دوڑائیں۔ اس کے نیچے ایک اور خبر تھی، منگنی ٹوٹنے کے بعد لڑکی پر کردار کشی کا الزام۔ یہ کیسی خبر تھی؟ ایک لڑکی کی زندگی کو یوں خبروں کی نظر کر دیا گیا تھا۔ اپنا دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ ہیرا کی سانس جیسے وہیں رک گئی۔ یہ وہی کہانی تھی، وہی تصویریں، وہی الزام، وہی تباہی جو اس کی زندگی میں مچ چکی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مگر پھر اگلے صفحے پر ایک تصویر تھی۔ اس تصویر میں عائشہ کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا۔ ہیرا نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے لگا تھا جسے وہ اسے جانتی ہو، مگر اچانک دروازہ کھلا اور انس چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظر فائل پر پڑی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ ہیرا نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے فائل بند کر دی۔ آپ کی اسٹڈی میں سے، وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، بلکہ یہاں کسی کو بھی جانا منع ہے۔ وہ غصے سے بولا تو وہ بھی دبدبا بولی، آپ نے تو مجھے حقیقت کے بارے میں پوچھنے سے بھی منع کیا تھا۔ انس خاموش ہو گیا۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر وہ پھر بولی، عائشہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا وہ تصویریں بھی جعلی تھیں؟ وہ پھر سے بولی تو اس نے گہرا سانس لے کر جواب دیا، ہاں۔ اس کی بات پہ وہ سیدھی ہوئی۔ پھر مجرم کون تھا؟ اس کے سوال پہ انس نے نظریں اٹھائیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ بے بس سا نظر آ رہا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ حیرت سے بولی۔ 15 سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ اس کی بات پہ وہ اچھلتی تھی، اور آپ اب تک اس مجرم کو تلاش کر رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ تو انس نے آہستہ سے کہا، میں اسے تلاش نہیں کر رہا۔ ہیرا چونک کر اسے دیکھا تو وہ کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ خود مجھے تلاش کر رہا ہے۔ ہیرا اس کی باتیں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ ضروری جانتی تھی، مگر اب وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ مجرم کو سزا تو ضرور ملے گی۔ ان کی شادی کو کچھ دن گزر گئے تھے۔ آج وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے فون پہ کسی نامعلوم نمبر سے میسیج آیا تھا، ہیرا تمہیں کیا لگتا ہے انس کے پاس تم محفوظ ہو؟ اس نے پیغام دوبارہ پڑھا۔ وہ حیرت سے مبتلا اس نمبر کو اور پیغام کو دیکھ رہی تھی۔
پھر ایک اور میسیج آیا، انس سے دور ہو جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہیرا کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے فوراً انس کو فون کیا اور کہا۔ انس نے حیرانگی سے پوچھا، مجھے کسی نئے نمبر سے میسیج آیا ہے۔ انس کی آواز فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ کیا لکھا ہے؟ ہیرا نے پیغام پڑھ کر سنایا۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ مجھے جلدی سے اسکرین شاٹ بھیجو۔ اس کی بات پہ وہ لبوں پہ زبان پھیرتے بولی، وہ پھر سے کچھ بولنے لگی لیکن مگر اس کی بات کو اس نے درمیان میں کاٹا۔ ہیرا، اس کی آواز نرم ہو گئی، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہیرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اسے انس پر اعتماد ہونے لگا ہے، مگر اس اعتماد کے ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہو گیا۔ آخر انس خود کس سے جنگ لڑ رہا تھا؟ اس نے جلدی سے اسے اسکرین شاٹ بھیج دیا۔ رات انس نے اپنے گارڈ کو بلایا، گھر کی سیکیورٹی ڈبل کرو۔ اس کی بات پہ گارڈ نے تابعداری سے کہا، جی سر۔ اور ہیرا کی نگرانی نہیں، گارڈ حیران ہوا۔ سر، میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اسے قید نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر کچھ توقف سے بولے، جس نمبر سے پیغام آیا ہے اسے تلاش کرو۔ چند گھنٹوں بعد رپورٹ آئی، نمبر جعلی شناخت پر بنا تھا، مگر اس نمبر کا سگنل ایک ایسے علاقے سے آیا تھا جہاں حمزہ رہتا تھا۔ انس نے رپورٹ بند کر دی۔ وہ چپ چاپ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ اسے نے ابھی تک پولیس کو انفارم نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے خود حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ ہیرا اپنے کمرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا تو ہٹانا بھول گئی۔ اسکرین پہ حمزہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے اٹینڈ کر کے کان سے لگائی۔ اس کے ہونٹوں سے دبی دبی آواز میں حمزہ کا نام نکلا تھا۔ ہیرا، میں حمزہ بات کر رہا ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے، اس نے کہا تو ہیرا نے لب کاٹتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، لیکن کیوں؟ اس سے بامشکل یہی الفاظ ادا ہوئے، بہت ضروری بات ہے۔ وہ بولا تو اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں نہیں مل سکتی ہوں، جو کہنا ہے فون پر کہو۔ اس نے اپنی آواز سخت کرتے کہا تو وہ جلدی بولا، نہیں ہیرا، وہ تصویریں میری وجہ سے نہیں پھیلی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، اور اب مجھے یقین ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہیرا کا دل ڈوب گیا۔ کیا مطلب؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں تمہیں سب بتانا چاہتا ہوں، بس فون پہ نہیں بتا سکتا، تم پلیز ایک بار مل لو، وہ التجائی انداز میں بولا تو ہیرا سوچ میں پڑ گئی، کہاں ملنا ہے؟ وہ بولی تو حمزہ کو کچھ تسلی ہوئی، پرانی مسجد کے سامنے والے کیفے میں۔ ہیرا نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں کر دی، مگر اس نے انس کو نہیں بتایا، اور یہی اس کی پہلی غلطی تھی۔ وہ اگلے دن مقررہ وقت پر وہیں پہنچی تھی، جبکہ حمزہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ ہیرا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، شاید ہم نے مل کر غلطی کی ہے۔ اس کی بات پہ ہیرا کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھنے لگی۔ حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہیرا، ہم دونوں کو خطرہ ہے، وہ سرگوشی کے عالم میں بولا، مگر کس سے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نہیں جانتا، وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ وہ بے یقینی سے بولی تو حمزہ نے بے بسی سے کہا، ہیرا میری بات سنو، میری ماں نے تمہاری تصویریں کسی کو دی تھی، لیکن جس شخص نے وہ تصویریں بنائی وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور شاید اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس پہ شک ہے، ہمیں خطرہ ہے۔ وہ اسی سرگوشی میں بولا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ حمزہ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک گاڑی تیزی سے ان کے قریب سے گزری۔ حمزہ نے ہیرا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ دونوں کیفے کے باہر کھڑے تھے۔ گاڑی قریب سے گزر کر دور چلی گئی۔ ہیرا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ حمزہ نے کہا، میں نے کہا تھا نا، ہمیں خطرہ ہے۔ انس کو جب ہیرا کے باہر جانے کا معلوم ہوا تو وہ فوراً وہاں پہنچا۔ اس نے ہیرا کو دیکھا تو پہلے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ گھبرایا ہوا، ہیرا تم ٹھیک ہو؟ وہ دونوں ابھی تک باہر کھڑے تھے۔ ہیرا نے اسباب میں سر ہلایا۔
ہیرا کو دیکھتے اچانک ہی اس کی نظر ہیرا کے ساتھ کھڑے حمزہ پہ گئی کہ آنکھیں سرد ہو گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولا تو حمزہ نے زبان کھولتے ہوئے دھیرے سے کہا، وہ مجھے غلط مت سمجھنا۔ انس میں ہیرا کو سچ بتانے آیا تھا۔ وہ جلدی سے بولا تو انس نے ہاتھ سینے پہ باندھ لیے۔ تو بتاؤ، وہ ویسے ہی سرد لہجے میں بولا۔ حمزہ نے انس کی طرف دیکھا۔ اصل کھیل اب کے خلاف ہے انس۔ وہ انس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو انس کی آنکھوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ کس کا کھیل اور کیسا کھیل؟ حمزہ نے کہا، آپ کے اپنے خاندان کا۔ وہ بولا تو انس نے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ تینوں کیفے میں داخل ہونے لگے تھے کیونکہ یہ باتیں راستے پہ نہیں ہوا کرتی۔ گھر واپس آ کر ہیرا نے انس سے پوچھا، آپ کے خاندان میں ایسا کون ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ انس نے جواب نہیں دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اس نے پھر سے پوچھا تو انس بولا، ہاں۔ تو وہ پھر سے پوچھنے لگی، کون؟ انس نے کہا، میرا چچا۔ اس کی بات پہ وہ حیرت سے اچھلی، لیکن وہ تو اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ انس بولا، مر چکے ہیں یہی نا؟ اس کی بات پہ ہیرا چونک گئی۔ انس نے تلخی سے کہا، لوگوں نے یہی سمجھا تھا۔ ہیرا کے قدم جیسے زمین پر گڑ گئے۔ آپ کا مطلب؟ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میرا چچا آج سے 15 سال